میں کس طرح سے ہوں. میری آکسیجن آف لائف اللہ نے کہا یہ قرآن ہے. یہ ایسی ہدایت کے لیے نور لازمی حصہ ہے. سیم ٹاپک اگین اینڈ اگین. پھر اور سیم ٹاپک کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں توفیق دے اس نور سے خوب خوب فائدہ اٹھائے. اپنے رات کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو. اپنی استطاعت کے مطابق اپنا برتن لے کے جائیں اور بھر کے آئیں. اپنی حیثیت اپنا نفس ہے. جتنا بھرنا بھر لو. جا کے جو لینا لے لو نا. تو سیم ٹائم سیم ٹاپک سیم عبارت اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین. اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے لیکن تم ہوگے کدھر جاتے ہو. پیچھے آپ نے ایک ٹرمینالوجی دیکھی مختالن فخورا والے کہ یہ اللہ کو مختالن فخورا پسند ہی نہیں. یہ یہاں پہ جن کو ایمان کی دولت نہیں ملی یہ تکبر والے فخر والے وی آر دا بیسٹ وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. یہاں پہ مختالن کہتے ہیں خرچ کرنے سے پہلے بہت فخر کرنا. یہ دیکھو ہمارا سٹائل. یہ دیکھو یہ. اور فخورا کرتے ہیں خرچ کرنے کے بعد شوخی مارنا. اب اللہ ہیٹس مختالن فخورا. اپنے خرچ کی صورت نساء کے ساتھ لسٹ بنائیں کہ کیا میرے دماغ میں یہ چیزیں تو نہیں ہوتی, کیا مختالن فخورا تو نہیں ہے, کیا میں دکھاوے کے لیے خرچ تو نہیں کرتی, اور کیا میں اس پیسے کو کسی کی کفالت کے لیے خرچ کرتی ہوں. مختالن فخورا ایک کریکٹر بن جاتا ہے جو پیسہ نہیں خرچ کرتا اللہ کی راہ میں, صرف دکھاوا ہو بچوں پہ تماشا کر لو پھر دیکھے کرتا کہ اپنی عزت اور نفس کے لیے کہے گا وہ میری عزت کا معاملہ ہے یا میں جتنا مرضی لگا لوں. اب مختالن فخورا ایسی خیر سے محروم ہوتا ہے کہ پھر اس کے دل کا ایک مرض بڑھ جاتا ہے. اس کے دل میں بخل آ جاتا. یہ بخل ایک دن کی سٹیج کا مرض نہیں, اس کو ورسٹ ترین مرض کہا اللہ کے نبی نے, اس کو ورسٹ روحانی بیماری کا. اب بخل کیا ہے؟ ورسٹ ترین فیملی لائف. یہ ایک پورا اسٹرکچر تیار کریں, ایک روڈ میپ تیار کریں. اس نے دکھاوا کیا چھوٹے چھوٹے کاموں, پھر دکھاوے کے لیے مال خرچنے کے لیے تیار ہو گیا, خرچ کرنے کے بعد بھی شوخی مارنے سے باز نہ آیا. پھر اگلی ورسٹ چیز اس کی یہ ہوئی کہ صرف اس کو بخل کا مرض ملا اور پھر فیملی لائف کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. پھر اس کو تعریف چاہیے ہر چیز کو. پھر ہر نیکی کو یہ حقیر سمجھتا ہے. جس میں اس کی شو بازی ہو یہ ٹھیک ہے, جس میں اس کا نام ہو وہ ٹھیک ہے, باقی ہر نیکی حقیر ہے. میرا کیا اس میں ہے کامنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم برائی کو حقیر سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکی کو, اور نیکی کو حقیر جس نے جان لیا اور چھوٹی چھوٹی نیکی نہ سمیٹنی شروع کی, تو اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ چھوٹی نیکیوں کے بعد بڑی نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور عائشہ چھوٹے گناہ نہ کیا کر, چھوٹے گناہ کے بعد ہی بڑے گناہ گٹھا بن جاتا ہے, اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں؟ وی آر ناٹ مختالن فخورا. ہم نیک نیتی اور یقین کے ساتھ نیکی کریں گے اور خالص اخلاص کے ساتھ نیکی کریں, اونلی فار اللہ سیک, نو بڈی ایلس. اب یہاں پہ گواہیاں اللہ پھر اس کہتے ہیں میں اس نیک بندے کے ساتھ گواہی دینے کے لیے بس کافی ہوں نا. کریں کیا ہو گیا ہماری لائف میں اتنا اخلاص, اتنی اچھی نیت, چھپ چھپ کے نیکیاں, اور کریکٹر ہی اور ہے. چھپ چھپ کے اللہ سے باتیں, درمیان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, ایک کریکٹر ہی اور ہے. اور ان کا نا ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ سا آیا ہوتا ہے. وہ لوگ اور طرح کے ہوتے ہیں نا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. جو شروع کا ٹاپک ہوتا ہے سورت میں اینڈ میں وہی ٹاپک, پیچھے وراثت, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تھا, اینڈ اسی سے ہوگا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے, اس کی ایک بہن ہو, اس کے ترکے میں سے نصف آئے گا. اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہو تو ترکے سے 2/3. اور اگر بھائی بہنیں عورتوں کا اکیلا مردوں کا دوہرا حصہ ہو تو تمہارے احکامات کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. شکر ہے کہ وراثت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا اور ڈسٹریبیوشن بھی خود کر دی. اگر ہم نے کرنی ہوتی, پھر آپ دیکھیں ہم کرتے کیسا, اس کا حال اپنی ول اور اپنی ڈیزائر کے مطابق اس کو لے کے. یہ خدا کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے مور لگا دی. دس از دا وے یو ہیو ٹو ڈو دس. اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے, تو اور کوئی وے آؤٹ نہیں. ایک بات اور ہے بڑی امپورٹنٹ فیکٹرز میں سے آتی, وہ یہ بات آتی ہے کہ جنرلی عورتوں کو وراثت کیوں نہیں دیتے, کیا ریزن ہے؟ بھئی ان کی خاص لوگ ہیں, ایک سیکٹ ہے, ان بیٹیوں کی نا شادی میں بہت پیسہ لگا دیتے ہیں, ان کو کچھ دے بھی دیتے, لیکن وراثت میں حصہ نہیں دیتے. 99.9% لوگ یہی ہیں, 99.9% لوگ یہی ہیں جو نہیں دیتے. تو پھر ان کے باپاؤں کا کیا آگ پہ تاپا جا رہا, آگ پہ رکھا جا رہا, کیوں ہے سوسائٹی اس کلچز میں ڈوبی ہوئی کہ حق تلفی کر رہی. حق کی گواہی تو دور کی بات, جہاں حق اس کا بنتا ہے اس کی حق تلفی کر رہی.
اور پھر بڑے لوگ مل کر کالز آئیں اور بڑا کچھ کہا کہ جی ایسے انہوں نے کیا، ایسے انہوں نے کیا، سارا بیٹے کو دے دیا، سارا بیٹے کو دے دیا، فون پہ فون، کالوں پہ کالیں، اور پھر یہ کہا کہ انہوں نے اپنی فیکٹری میں بیٹوں کو دے دی ہے، اس میں بیٹیوں کا حصہ رکھتے ہی نہیں، بس ایسے چھوٹے موٹے پارٹی ٹیڈے دے کے ہمیں فارغ کر دیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جنرل. تو خدا کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہمیں نظر نہیں آتا مال گھٹ رہا ہوتا، بڑھ نہیں ہوتا، وہ بیٹا کبھی فلرش نہیں کر سکتا. جس کو لوگوں کو حق مار کے پیسہ دیا وہ اللہ کہتا ہے یہ شیطان نے تم سے کرایا ہے، اور شیطان تمہیں اس کے فقر سے ڈراتا ہے. یہ تو فقر آ کے رہنا ہے، خدا کے لیے یہ نہ کرنا. شیطان کا حکم مانگنا ہے کہ اللہ کا ماننا ہے. نفس تو برائی کا حکم دیتی ہے، نفس یہ کہتی ہے کہ بیٹیوں کا کیا ادھر سے ملنا ہے، ان کو ہم کیا کریں، سسرال سے مل جائے گا، خاون سے مل جائے گا، اب کیا کریں ہم، اس کو تو اتنی وہاں سے وراثت مل رہی ہے، یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، بڑے امیر ہیں وہ لوگ. جنرل لوگوں کی اپروچ ایسے ہوتی ہے بھی ان کا تو بڑا کچھ ہے، بس ہم یہ میرے بیٹے. جب اس طرح کی حرکت کریں گے ڈوب جائیں گے، سکون نہیں پائیں. یہ کیا بخل اور یہ ساری چیزوں میں کیا چیز ہو جاتی ہے، پھر انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کیا پھر ایک کریکٹر بن جاتا ہے. پھر وہ یہ دو کریکٹر، یہ سخی ہے، یہ گھر کے باہر فرشتہ کھڑا ہے، یہ حق کے مطابق چل رہا ہے، ایک جنت کی ٹہنی ہوگی، سخی کو یوں کھینچ کے لے جائے گی. یہ بخیل ہے، یہ دنیا دار ہے، اس نے دنیا میں گر جانا، اس کا پورا محل دنیا میں گر جانا. اور صدق اللہ جب مسجد گری تو اس کی بو لوگوں نے دیکھی. دوزخ زمین پہ ہی ہے بیٹا، اوپر جانے کی ضرورت نہیں، اوپر اٹھنا ہی مشکل کام ہے، اس کی فلائٹ پکڑنا مشکل کام ہے. یہاں پہ ایک تھی تابوت اور جبت، جادو، کہانت، پانسا، یہ گیم، یہ کھیل، ڈبل شاہ کو پیسے دے دو ہم گھر بیٹھے رہے یہ گیم کھیلتے رہے. حرام 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 کا مسائل. ڈاکٹر اسرار صاحب آئے ہوئے تھے، تمہاری ایک جاننے والی تھی آنٹی، وہ تھی، انہوں نے کہا میں نے اتنا پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، میرا بڑھاپا ہے اور اس کا سے میں پیسہ لے کے کھاتی ہوں. تو انہوں نے کہا اماں اپنا بڑھاپا نہ خراب کرو، ایسے کام ہے، وہ پیسہ استعمال کرو، اپنے پہ لگاؤ، خرچ کرو. تم بیوہ ہو، بیوہ کی کفالت میں روٹی تمہیں دے ہی دے گا، تو خدا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو کہ جو تم سود کھا رہے ہو فکس بیٹھے پیسہ رکھ. جب ڈیڈ منی ہو جائے گا معاشرہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گا. جب ڈیڈ منی، جب سیونگز کے اوپر بہت زیادہ زور ہو جائے گا اور خرچ کرنے پہ کم ہو جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. چھوٹا سا میں بتاؤں کہ جب تک تابوت کے اصل معنی نمبر 1، جب تک بے اصل، حدیث کی روح سے بے فائدہ چیز. اسلام کی زبان میں اس کے جادو، کہانت، جوتش، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، مہورت، وہمی خیالات کو جب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سب شیطانی کام ہوتے ہیں. جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں سے نشانات اور قدم سے شگون لینا، فالگیری کرنا، اور جب کے، اور پھر کرتے 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 موکل بلا لینا. شاباش. پھر ایسی جادوگرنی بننا، ایسی سپرسٹیشیس عورت بننا، ایسا بندہ بننا کہ کمال فن پہ تم پہنچ جاؤ، اور اس فن پہ پہنچنے کے بعد تم ایسی دوزخ خریدو کہ دنیا میں منہ کالا ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. 5 سال جمعہ، اینی تھنگ یو ڈو، یہ سخت نااہلی اور ضلالت کے کام ہیں. اور اللہ نے تمہیں اس امامت کے لیے چن لیا، امت محمدی کے افراد، تمہیں قائدانہ صلاحیت دی ہے، تمہیں علم دی ہے، تمہیں حکمت دی ہے، تم پھر شیطان کے پیچھے چل رہے ہو. یہ بنی اسرائیل کی تباہی کے ریزنز یہی تھے. وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، حضرت سلمان علیہ السلام کو بلیم، اس نے مجھے یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، اس طرح سے نا. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ عمل کرتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا کہ چھری پاس رکھ دو نظر نہیں لگے گی، یہ فلانی چیز لٹکا لو، یہ تعویذ لٹکا لو، یہ منقا پہن لو، یہ یہاں رکھ لو، یہاں کر لو. اور اس کی پوزیشن آف ٹرسٹ ہوتی ہے، اس کی پوزیشن آف ٹرسٹ اللہ ہوتی ہے. کم ظرف نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، اور بد دیانت نہیں ہوتا. آج اگر ایک ایک گھر کی لیڈرشپ اچھی ہو، کم ظرف نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، بدکار نہ ہو، بد دیانت نہ ہو، تو پوری قوم سنور جائے گی. ایک 1 یونٹ سنورے گا، اس سے اگلا یونٹ، اس سے اگلا یونٹ سنورنا شروع ہو جائے گا. اگر آج ہماری جو روح میں کمزوری ہے، وہ سب سے بڑی کمزوری ہے. اگر آپ کو کوئی بے ایمان کہہ دے آپ کتنا مائنڈ، ہماری روح میں جو کمزوری ہے نا، وہ ہم انصاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا واللہ، ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں پہلے، پھر ارد گرد کی چیزوں پہ ظلم کرتے ہیں، پھر ہمارا ظلم بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. تو جب ہمارا ظلم بڑھتا جاتا ہے اور ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، اور ہم عدل نہیں کر پاتے اپنے ساتھ، نہ اپنے کیا نہیں عدل کر پاتے.
ہم نے ترتیب میں قرآن کو بلند نہیں کیا ہوتا, ہم نے ترتیب میں اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں پکڑا ہوتا. دونوں چیزیں جب ہماری ڈیویٹ ہوتی ہیں تو ہماری تباہی کا راستہ کھل جاتا ہے نا. کل میں نے کسی کو نا نورین کی نا کوشن پکڑایا تھا, برانچ میں ہے ان سے منگوائیں, نورین کا کوشن رہ گیا تو میں نے سنبھال لیا تھا. تو معاملہ اس طرح سے آتا ہے کہ ہم طاغوت, جبت اور ان کاموں سے کیسے بچیں. نالائکی, گدھے, مسلمان کو لازم کیا ہے. اگین ایک صرف ایک آیت کراتی ہوں ورنہ سورۃ النساء میں پاس کے پھر ٹائم لگ جائے گا زیادہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی. آیت نمبر 59 یاد رکھیں, 59 میں نے یہ صحیح کہ تمہارے گھر کا بڑا تمہارا بھائی ہے تو یہ آیت ہے, وہ یہ تمہارا لیڈر ہے, تمہارا ٹیچر ہے, یہ تمہارا مینٹور ہے, اگر تم نے اس کو بنایا تو تم نے اس کی بات ماننی ہے. یہاں پہ اطاعت خدا کا واحد عملی صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر نیچے نبی کی بات مانو, پھر اسے نیچے جو تمہارے اوپر امیر مقرر کرے اس کی بات مانو. ہوا کیا تھا, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ بھیجنا تھا تو حضرت ابوبکر تھے, حضرت ابوبکر نے سمجھا کہ میں ہی لیڈ کرنے جاؤں گا اس جنگ کو کرنے, میں ہی لیڈر بنوں گا. تو اللہ کے نبی نے بھی وہاں پہ جن کو کھڑا کیا نا وہ ان کو کھڑا کر دیا, حضرت زید وہ لیڈر بنے اور حضرت ابوبکر پیچھے کھڑے. کیوں ایسا کیا؟ میں ختم ہوں, مزید پالش ہوں, مزید گروم ہوں. ہم سمجھتے ہیں لیڈرشپ میرے لیے ہے, کسی اور کو نہیں بیٹھنا, کسی کو نہیں. مزید مسلمانوں کو لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اولو الامر کی بات سمجھو اور مانے, خواہ سے پسند ہو یا ناپسند ہو. اگر معصیت کا حکم نہ دے, جب تک معصیت کا حکم نہ دے ان کی بات ماننی ہے. پھر آپ نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کے بعض کی بات معروف پاؤ گے, بعض کو. اس بات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے خدا کے لیے, بعض منکر ہوں گے, اس کے پرسنالٹی کا حصہ 50-50 ہوگا, اچھائی بھی ہوگی ان کے اندر اور برائی بھی ہوگی. تو اس منکرات پر اظہار ناراضگی اور بری ذمہ ہے, تمہارا اس میں کوئی ذمہ نہیں. خبردار, بس چپ کرنا, فتنہ نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنا. اور جس نے ان کو ناپسندیدہ کی وہ بچ گیا, مگر جو ان پر راضی اور پیروی کے محفوظ ہو. صحابہ نے پوچھا پھر ایسے دور میں جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, جب تک کہ وہ نماز پڑھنے سے نہ روکے. یہ والی بات کیوں ہے؟ یہ ایک میرا پریکٹیکل اصول ہے جو گھر میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا, پھر انہیں کوئی بھٹکا کے. اس وقت ہمارا اولو الامر جو ہے ہمارا لیڈر ہے, جس کا پچھلی حکومت تھی میں تب بھی ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی اللہ نے بنایا, اللہ نے اس کو لیڈر بنایا, خدا کے لیے نہ اتارو یہ, نہ اس طرح تماشے سڑکوں پہ کرو, یہ غیر شرعی ہے. جب خدا نے حاکم بنا دیا لوگوں پتہ بھی کسی کی مرضی کے بغیر نہیں نیچے گرتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں تم نہیں ٹھیک ہو, تم نہیں ٹھیک ہو, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہوتے. یہ کسی کو اگر لیڈرشپ دی ہے ہم نے, میں نے, اس نے جو ہے دعا استخارہ پڑھ کے سارا کام کیا, سارا کچھ اب ہو گیا ہے, اس کے بعد اس پہ آبجیکشنز کرنا, لڑائیاں کرنا چل. اگر ناک کٹا سردار بھی ہے تمہارا اور حبشی ہے, اور جب تک تو نماز سے نہ روکے, فتنہ نہ کرنا, لڑائی نہ کرنا, جھگڑا نہ کرنا, یہ برا کام بھی کہہ رہا ہے, بری ذمہ ہونا, سائڈ پہ ہو جائے, لیکن بحث نہ کرنا, تکرار نہ کرنا, وہی اس کا جواب دے گا, تم نہیں ہوگے. کیا چیز سمجھ آئی اس بات سے؟ اتنا پریکٹیکل ہوتا. جتنے بچے بیچارے دھرنا فلانا نکلا, ہمارے ادھر نکلا, اب پھر نکلے, اب پھر ایک کی جائے گا دوسرا, دوسرے کی جائے وہ نکلے, پھر وہ نکلیں گے, ان کی ٹریننگ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی 5 سال اگر جتنا بھی گورنمنٹ کا سسٹم ہے, ٹینیور ہے 2 سال کا, 3 سال کا, اگر وہ ٹینیور فکس کر دیا انہوں نے تو اس کے مطابق اس کو کام کر دیتے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کی اللہ کی پکڑ آئے گی نا. کیا ہم اللہ دنیا کیا ہم پکڑنے کی کوشش کریں, ہم گربان پکڑیں؟ ہمیں نہیں پتا کیا فورسز ہوتی, کیا ان کرا رہا ہوتا ہے, کدھر کون بیٹھا ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتی ہیں. تو کیا اصول بنا اولو الامر کا؟ میں نے آپ کو ڈائریکٹ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس میں لاسٹ حضور نے فرمایا تمہارے بدترین سردار ہوں گے, تمہارے مقبوض ہوں گے, تم ان کے لیے, تم ان پر لعنت کرو, تمہارے پر لعنت. صحابہ نے اس کے لیے جب یہ صورت ہوگی تو کیا کرے؟ فرمایا بدترین دور اور بدترین وقت وہ ہوگا, تم لیڈر پہ لعنت کرو, لیڈر تم پہ لعنت کرے. اب لیڈر بن کے بھی ہر وقت خوف ہو اور اسی کی باتیں کی جائیں, اس وہ ایسے تھا, وہ ایسے تھا. اور کیا مقبوض کر کے میرے سامنے حدیث اور آیت نہ سمجھ آ رہی ہو, یہ مقبوض ہی ہوتا ہے. نا یو آر اے لیڈر, وائی یو آر ٹاکنگ پاس کی تم باتیں, تمہیں کیا انسیکیورٹی؟ اب تم اپنا کام کر کے دکھا دو, سمپلی ہر وقت اسی کی. کاش یہ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی معیار نہیں پیدا ہوتا. وی forget it now, allowed نہیں ہے, تو ہم اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کرو. اللہ کے نبی نے سختی سے نصیحت کی. ہم نے فرمایا ماضی میں نہ جانا, مستقبل پہ تیرا کوئی اختیار ہے, حال کو بہترین کرنے کی کوشش کرنا.
وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ کہ پیچھے فاسٹ یہ وہ کر لے، جو کرے وہ کوٹ کرے، وہ کرے ہم کریں. یہ جو منہ شگاف کے صحابہ نے جب وہ طرف سے آزادی عمل عطا کیا جانے کے لیے اتنی زیادہ اس کے بارے میں احادیث آئی ہے نا کہ ان چاروں اصولوں کی پیروی کرو، ایمان کے لیے لازمی ہے. اگر مسلمان ہونے کا تم نے دعویٰ کر لیا ہے تو ان اصولوں سے انحراف نہ کرنا. اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے نا تو سوسائٹی میں سب سے تمہاری بات آپ کیوں کہتی ہیں؟ اگر تم معاشرے کے اندر ادھر بحث کر کے ادھر منہ شگافیاں ادھر پورے، اور ایک پینک کریٹ ہوتا ہے باتوں سے. پھر تم سوشل میڈیا بھی کنٹرول کر لو، اس میں بھی تم وہ اپنے کیس تو اس کے کیس سب سے مبوس وقت وہ ہوگا، وہ اس کی ڈال رہا ہے، اس کی ڈال رہا ہے، اس کی ڈال رہا ہے، اس کی ڈال رہا ہے. اس میں سے کسی کو بھی عقل نہیں آتی کرتی. جیسا جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں انسان کے یہاں پہ، یہ تصدیق ہے، یہ یہودیوں کا اخلاق تھا. وہ دینی حالات پر تبصرہ کرتے تھے، اتنی زیادہ تنبیہ اور بنیادی اصول سے منحرف ہو جاتے تھے، بستی میں گرتے گئے کہ عبرت کا نشان بن گئے یہود. اب کتاب اور خدا اور رسول کی ہدایت ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس کو بس سے کچھ نہیں ڈالا. اینی بڑی کیا لرن کیا، کوئی چیز ساتھ اصول بنا سورہ نساء کے ساتھ. ایک چیز اس کے اندر تھی، وہ تھی کہ اطاعت کرنے کا فائدہ مجھے ہے. اگر میں کتاب پکڑ رہی ہوں اور یہ میری ساتھی بن گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر یہ فائدہ سورہ نساء میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں بنی تھی ایمان کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اپنی زندگی پورے طرز عمل کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی، اور اللہ کی راہ میں جو چیزیں تھیں اس کے مطابق چل رہی تھی، تو اللہ نے تمہارا سارے لوگوں میں نام لکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. 5 نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ چیزیں لے کے بار بار یہی فٹ نوٹ چل رہے تھے نا، اور اللہ تعالیٰ بار بار طاغوت کی طرف مت جانا. یہ جو طاغوت ہے نا تمہارا اپنا نفس ہے سرکش، باہر کچھ نہیں برا. جو بچی بیچاری کو اپنی شادی میں بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا، ہمارے اپنے شوق ہوتے ہیں سارے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ انسان کو تباہی کی طرف کیا چیز لے کے جاتی ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ پیچھے تصدیق کر رہے تھے باتوں کی. آیت نمبر 46-47 میں کہتے ہیں یہ کتاب تمہارے پاس تھی، اگر ایمان تم نہیں لاتے ہم تمہارے چہرے موڑ کے پیٹھ کی طرف کر دیں گے. اور حشر میں ایسا ہی ہوگا. سورہ واقعہ پڑھیں اور کہا کہ لعنت زدہ مت بنو، اور دیکھو اللہ معاف کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے، اور سب کو معاف کر دے گا. کس چیز کی یہاں پہ معافی ہوگی؟ کس چیز کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ تم نے ایک ایک نقطہ وراثت کا ٹھیک لگانا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ قبر والے پہ بھی لیجسلیشن قانون اللہ نے بتا دیا سیدھا سیدھا، آپ جو بیٹی کی شادی میں زیادہ دے دیں، ادھر دے دیں، ادھر دے دیں، نہ دیں زیادہ، اعتدال سے دیں، جتنا بیٹے کو دیا اس کو حساب رکھ کے دیں. لیکن بیٹے کی سرکفت میں بار بار لاسٹ کی بات سمجھا کے سورہ مائدہ میں چلتے ہیں، وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ہم سمجھتے ہیں یہ بیٹے کا بچہ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس اتنی زندگی میں، وہ اینٹوں کا ڈھیر بن جاتا ہے سب کچھ. بیٹے سے کچھ نہیں پھر سمجھتا، کوئی چیز ہی نہیں سیدھی ہو پاتی. جو اوپر کی لاٹھی چل جائے سیدھا پہ الٹا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی زندگی کے بعد ایکسپیرینس شیئر کروں گی، 2,000-3,000% اس کے اندر ایک سیکنڈ کی بھی ادھر سے ادھر چیز نہیں ہوگی. ایک ہسبینڈ کے بیسٹ فرینڈس میں سے تھے، اور میں ان کی اس طرح سے پراپرٹی نہیں گن سکتی، اس طرح سے نہیں گن سکتی. بہنوں کے ساتھ عدل نہیں کیا تھا. 4 بہنیں 4 بھائی تھے، پہلے اتنے ہی ہوتے تھے سارے، تو 4 بہنیں 4 بھائی تھے. اور جو 4 بھائی تھے نا ان کو شالفٹ کینٹ کی کوٹھیاں، ان کو گود پہ والے مربے، اور لاہور والے، کراچی والا. یہ میں نے کہا نا میں 1% فیبریکیشن نہیں، ایگزیجریشن نہیں، یہ جو مجھے پتا تھی سارا، جب بکتی تھی پتہ چلتی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی بیچ دی، انہوں نے یہ بھی بیچ دی. آخر 5 مرلے کے کرائے کے. وہ کبھی بندہ نا جب اتنی پراپرٹی اتنا دیکھتا ہے نا روج کہ ہمارے اتنے ٹیوشن سینٹر ہے، اور ہمارا اتنا ہی اسٹچنگ یونٹ ہے، ہمارا اتنا ہی، اور ہماری کوٹھیاں تو ہر شہر میں ہیں، اور بچے بھی بڑے پڑھے لکھے سے، پڑھے لکھے بچے، بیٹیاں ڈاکٹر. تو 5 مرلے کے گھر میں گئے بھائی، کیوں بکتا تھا 1000. میں سوچتی ہوتی ہوں کہ یا اللہ بنی چیز کو کوئی مر کے نہیں بیچتا. زندگی کا اصول ہونا چاہیے مر بھی رہے ہو تو بنی چیز نہ بیچے. وہ جن کی بنی چیز بکنا شروع ہو جائے نا، اس کا مطلب ہے وہ بیکار، نکارا اور اسٹوپڈ ترین اولاد ہے جو بنی چیز بیچ کے کھانا شروع ہو جائے.
یعنی وہ اہل ہی نہیں تھی جس کے ہاتھوں میں وہ چیز آ گئی. اچھا جی پھر وہ خرچے اسی سے پورے کر لے. بنی چیز بیچنے والا اپنے اخراجات کم کر لو اور بنی چیز بیچنے کی بجائے وہ بکنے نہ دے کبھی بھی زندگی میں. ایسا اصول پکا زندگی کا رکھے کہ نہیں بکنی نہیں. لوگ تو بن جاتے ہیں اپنی وراثت کی چیزیں نہیں بیچتے اور چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ بیچنی نہیں ہے, دیکھو کوئی اور رستہ تلاش کرو, بس مرے گا تو بیچ لینا, ابھی زندگی میں ہمارا یہ تماشا نہ لگاؤ, یہ نہیں بیچنی. تو کیسے وراثت کا لوگوں کو کنونس کریں, کیسے کہیں کہ جنت ہے, وہاں باغ ہے, وہاں محل لینے ہیں, سب گناہ لائن کے لیے ہوتے ہیں. جب ماجے تو کبھی اپنے بندے کو اپنے بیٹے کو مطلب ڈبو کے نہیں رکھتا کہ میں اس کو ڈبو کے رکھوں گا, بیٹا شاباش, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اور ناحق سارا کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینی بڈی کچھ کوئی کوشچن کوئی چیز؟ تو یہاں پہ سورہ المائدہ آتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھا دو اور اپنے بندے کو سورہ المائدہ سکھا دو. اس کے اندر یہ بڑی اللہ صورت ہے جس کے اندر احکام شریعت آئے. اس کے بعد احکام شریعت نہیں آئے گی, مانیات والی صورتیں آئیں گی نا, سورہ نور وغیرہ ہوگی, لیکن یہ مکی صورتوں سے لاسٹ صورت تھی. تو یہاں پہ مسلمانوں کو ایک مستقل تہذیب بتائی جا رہی ہے اور زندگی کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک امتیازی شان ہے, تمہارے ایک اخلاق کی تمہاری عزت ہے, تمہاری ایک معاشرت ہے, ہر چیز کے اندر اصول ہے. تم غیر مسلموں سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہو. ہم کیا غیر مسلموں سے, تم جس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ اٹھو گے. اللہ کے نبی شخص ہو یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں, کیا کروں کیا کروں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے تو ایک شخص وضو کراتے ہیں بیوی نہ کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا خوش ہوئے, پانی چیزیں ٹائم نہیں لگتا, مسواک مانگو, کیا مانگتے؟ اس نے کیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا قرب مانگتا. انہوں نے کہا پھر کچھ اور مانگو. اس نے نہیں یا رسول اللہ بس جنت میں آپ کا قرب, میں کچھ اور اپنے لیے مانگو, بس یا رسول اللہ جنت میں مانگتا اور آپ کا قرب مانگتا. اور آپ نے کہا جنت میں تم میرے ساتھ یوں ہوگا, جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. بس کثرت سجود سے میری مدد کرنا, سجدے زیادہ کرنا, میری مدد کرنا, لے جاؤں گا تجھے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کثرت کس وجہ سے اللہ کے نبی نے محبت, ہندوؤں سے محبت, لائف اسٹائل ہمارا ان جیسا, کرسچنس جیسا, اور ہم اسٹائلش ڈریسنگ ہماری ان جیسی, ہر چیز ہماری ان جیسی. کس کے ساتھ اٹھیں گے ہم؟ تو ہمارا کوئی اگر تمدن ہے, کوئی اقدار ہے, کوئی ویلیوز ہے جو ہم نے پکڑی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ نکاح, طلاق, قوانین, پردہ شرعی, زنا, قرض, سزائیں, یہ مسلمانی معاشرے کی زندگی کا خاص سانچہ ہے, اسٹرکچر ہے. اور نشست, برخاست, بول چال, کھانا پینا, وضع قطع, رہنا سہنا, ایک مستقل اسلامی زندگی کا طریقہ ہمارے پاس ہے. اور آج مسلم دنیا اس سے مایوس ہو چکی ہے, کیونکہ ہمارا بیہیویئر, کھڑے ہو کے کھانا, کسی چیز کی تمیز نہیں, ڈریسنگ اور طرح کی ہونا, یہ آج ہمارا کلچر ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو. ایسے مویشیوں کے سب جانور حلال کیے سوائے کہ جو آگے چل کر تم کو بتایا, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو. احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو وہ فقیرانہ لباس اللہ میں ہم نے یہاں سے بنا کے چلاتا ہے. یہ سادہ یوز کپڑے اور یہ 2 چادریں کفن کی پہن کے پریکٹس کرو. بندے کرتے ہیں پریکٹس اور واپس آ کے اس کے اثرات ہوتے ہیں لائف میں, کہ کفن پہنا کے اللہ بھیجتا ہے اور پیچھے سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں کہ نو کنیکشن پلیز, کوئی میسج نہ کرنا. اتنا معمولی لباس اور ایک تہمہ ریکارڈنی بنا کے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی تمہیں بتا دیں نہ کوئی خوشبو ہے, نہ حجامت ہے, نہ کوئی نخرہ ہے, اور جوتی بھی تم اس طرح کی پہنو گے. شاباش, اپنا حلیہ بناؤ فقیروں جیسا پہلے اور آؤ میرے گھر. مجھے کوئی نہیں کہ اس طرح سے تمہارے حلیے ہو, لیکن احرام کی حالت میں حلال نہ کرو. بے شک اللہ چاہتا ہے لوگ جو ایمان لائے ہوں خدا پرستی کی نشانی بے حرمتی نہ کرو, نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال, نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں پر نظریں خدا بندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے. ان لوگوں کو چھیڑو جو پھر اپنے فضل خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. دیکھو گے گروہ نے تمہاری مسجد احرام کا راستہ بند کر دیا تو تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم پھر ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لو. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو. ہائی لائٹ کریں ایک دم ویری امپورٹنٹ آیت, تعاونوا علی البر والتقوی,
اور بلا تعاون علی الاسم والعدوان، یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اگر کچھ نہیں ڈال سکتے تو اچھا مشورہ دو، اوکے میں تمہیں مورلی سپورٹ کرتی ہوں، آئی ود یو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو تعاون کرو. یہ کن کے لیے آیا تھا؟ ہمارے لیے. تو پھر ہم تعاون کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس مہینے بڑی مشکل ہے، ہم 5,000 نہیں دے سکتے. اس مہینے ممبر شپ فیس ہم نے بند کر دی ہے، اسپانسرشپ فیس ہم نے 2,000 بند کر دی ہے، ہم ایسے کر سکتے ہیں، ہم ایسے. تعاون اور البر. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے اتنے ممبرس تھے اور اتنی اسپانسرشپ تھی کہ الہدا کی بجلی اسٹاف کی پے ہم ممبرس ہی نکالتے تھے ہمیشہ 2,000 سے نا. اب وہ ممبر شپ اسپانسرشپ کو کہیں گے ہم تو وہ دے دیتے ہیں نا سال میں، وہ ہم دیتے نہیں وہ فلانا مہینے میں، ہم رمضان میں آ کے ایسے کریں. میں تم نے کمٹمنٹ ہم سب نے ڈے 1 سے کی تھی 2,000، کچھ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اور وہ ممبر شپ اسپانسرشپ ہم پہلی کو بھیج دیں کہ جب میرا حصہ پیٹرول میں ڈالے میرا، اس سے اتنے کام ہے کہ ہم تو یہ ایک چھوٹا سا تعاون بھول جاتے ہیں. ہم نے کہا بڑی بڑی باتوں میں تعاون کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور کچھ لوگ بڑے کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر الحمدللہ، اور وہ کبھی بھی اپنی اس چیز کو نہیں بھولتے. اللہ کا شکرانے اور اللہ کی بخشی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا ہی ہو لیکن میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مستقل مزاجی سے کر. آج کر لیا کل نہ کیا، یہ تو لاؤبالی پر منافق کا ہوتا ہے، یہ مومن کا ہوتا ہی نہیں. عمل تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل مزاجی سے کرنا. اور پھر تم پر حرام کیا مردار خون سور کا گوشت، جہاں جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح، جو گلا گھٹ کر چوٹ کھا کر بلندی سے گر گئے، ٹکر کھا کر مرا، جس زندے نے پھاڑا سواس کے جس نے تمہیں زندہ پا کر ذبح کیا. چونکہ کفار اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روکتے تھے اور آنے نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک لیا تھا، لیکن ہر آزمائش میں خیر چھپی ہوتی ہے. اگر وہ واپس نہ بھیجتے تو اتنی بڑی فتح مکہ نہ ہوتی. ان چیزوں سے لیسن سیکھیں. کبھی آزمائش میں نہ گھبرائیں، کبھی دکھ میں نہ گھبرائیں، کبھی غم میں نہ گھبرائیں، اس میں خیر ہی خیر سمیٹنے. اور یہ جو خدا ترسی اور کسی اور کا نام لیا گیا، کون کون سی چیزیں ہیں یہ والی؟ پورے شرک کی نگیشن ہے. فلانے کے نام کے کنڈے، فلانے کے نام کا یہ، فلانے کے نام کے داتا کے نام کا، اس کے نام کا، اس کے نام کا. صرف شرک کی معافی نہیں، باقی سب چیزوں کی معافی. میں ان الصلاۃ و نسکی و محیائی و مماتی، اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میرا سجدہ، میرا زکوٰۃ، میرا روزہ، میرا صدقہ تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں، مجھ سے کسی اور کے لیے نہیں. ہم کسی غیر اللہ کے نام پہ کیا ہوا کھا بھی لیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. وائی؟ یہ کانسیپٹ کیوں نہیں سوسائٹی کا کلیئر ہوتا؟ 80% لوگ یہ ہیں. 80% لوگ غیر اللہ کے نام کا کھانے والے ہیں. 80% لوگ بازاروں میں بیٹھے وہی اس کے نام کا کھا رہے ہیں، اس کے نام کا کھا رہے ہیں، اور وہی سسٹم چل رہا ہے. جب تک یہ چیزیں شعور نہیں آئے، اویئر کریں گے نا لوگوں کو، اور بیٹھ کے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نہیں کہ واٹ از توحید بیٹا، واٹ از ونس آف اللہ بیٹا، ہم نے کلمہ کون سا پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا. اتنے شعار اللہ کے اس وقت بھی، وہ بھی وہاں جا کے دیکھے دے دیتے 2-4. اب آپ معاملہ یہ دیکھیں کہ اور ہی بڑے کام. اب آپ یہ دیکھیں بیچ میں نا بریک آ جاتا ہے فوراً بات کا فلو کا. کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چادریں اوپر ڈالتے ہیں وہ دوبارہ بکتی ہیں، سامان اوپر پھینکتے ہیں وہ دوبارہ بکتے ہیں. کھانا ادھر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھینکنے والی سٹیج پڑی ہوتی ہے نیچے، اور لوگوں نے بھی جاتے تھوڑے لفافے تھا ڈھیر بناتے ہیں، اور زیادہ ڈیلی بیسس کے اوپر وہاں پہ پروفیشنلز کھڑے ہوتے ہیں. کاش انٹلیکٹ یہ سوچ سکے. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے کتنے بڑے لوگ جب میرے لوگوں کے پاس پہنچیں گے نا حشر میں، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا یہ کر. حدیثہ تک یہ گئے کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے تم بلاؤ اور ہولی میری جیسس کرائسٹ کا ہو، میں نے تو نہیں ان کو کہا تھا اللہ، میں تو اس چیز سے بیزار ہوں. جب تک میں درمیان میں تھا تب تک میرے سے حساب لے. بعد میں اگر انہوں نے جا کے صرف مسجد نبوی سے ہو کے واپس آ جانا تو ان کا معاملہ میرا معاملہ نہیں. یہ دین کا غلو ہے، بیلنس امبیلنس ہے، اور جو گاڑی بھی امبیلنس ہو تو بچتی نہیں ہے پھر. اور اللہ پھر ان کو ڈھیل بہت دیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بہت ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اس کی ویلیو مچھر کے پر برابر بھی ہوگا میں ان کو قریب نہ پھٹکنے دیتا. اس کی ویلیو نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا کہ تم لوگ جس حال میں رہ رہے ہو، ایمان خرید رہے ہو، آخرت خرید رہے ہو، تم کتنا بڑا سودا اللہ کے ساتھ کر رہے ہو جو کسی آستانے پر ذبح کیا. نہیں یہ تمہارے لیے ناجائز ہے. 500 کی وجہ سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، ہائی لائٹ کریں. روز تو آپ نے 4-5 استانیاں وہاں بٹھائی ہوتی ہیں، اور بیٹھ کے تو کسی ماموں کے ساتھ کسی کے ساتھ پوری قسمت کے حال بتا رہی ہوتی ہیں. کسی نے اگر یہ قسمت کا حال پوچھا، ہاتھ دکھایا، اس نے شریعت محمدی کا انکار کیا، 40 دن کی اس کی نماز ختم، قبول ہی نہیں. 40 days تک. پھر اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، پھر کھڑا ہو، پھر اللہ سے کنیکٹ ہو، تو پھر معاملہ درست بنے گا. یہ
کسی فاسد عقیدے کے ساتھ چلنا. ہر ینگسٹرز یہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے. ان سے اپوائنٹمنٹ لاہور میں لینی پڑتی، اسلام آباد میں، کراچی میں.